अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। 12 नवंबर है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:55 हो चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि साहिल कैदी नंबर 804 हो या कोई आम शख्स, अदालत का दरवाज़ा खटखटाता रहता है, दस्तक देता रहता है। कभी मुनसिफ नायाब हो जाते हैं, कभी प्रोसिक्यूटर तशरीफ नहीं लाते, और आज के दिन भी यही मामलात हुए हैं। 2 अदालतों के अंदर केसेस की समाअत थी। केस एक ही था, तोशा खाना 2 केस के ऊपर दरख्वास्त जमानत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में ज़ेर समाअत थी। और दूसरा अहम तरीन फैसला आज तोशा खाना 2 केस के अंदर जज शाहरुख अर्जुमंद साहब की अदालत के अंदर से आना था। दोनों केसेस के अंदर मामलात ऐसे हुए कि नई तवारीख मिल गई। अब हमारा निज़ाम इंसाफ, निज़ाम कानून, निज़ाम आइन रद्द-बदल करता है आइन के अंदर, कानून के अंदर, इंसाफ के तरीक़ाकार के अंदर, ताकि इसका जो तमाम तर रिलीफ है वो आम शख्स को ट्रांसलेट होता हुआ नजर आए। लेकिन लगता ऐसा है कि हमारे निज़ाम इंसाफ को, निज़ाम कानून को और इससे वाबस्ता तमाम निज़ाम को 440 वोल्ट के झटके की अशद ज़रूरत है। कभी ऐसा होता है कि रात के 12 बजे अदालतें लग जाती हैं और फौरी इंसाफ फराहम करने का तरीकाकार वज़ा हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि साल हर साल, डेट्स पर डेट्स, तारीख पर तारीख मिलती रहती है, लेकिन मामलात हल नहीं होते। आज के केसेस में जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात क्या है, इसके अलावा कुछ और खबरें, वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर यानी टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां डिस्क्रिप्शन होती है, उसके अंदर दिया होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। बाल का फायरवॉल की वजह से होता है ऐसा है कि वीडियो प्ले नहीं हो रही थी, तो व्हाट्सएप चैनल के लिंक के अंदर जो वीडियो लिंक होता है उसको क्लिक करके देखेंगे तो बासानी आप देख सकेंगे। आज 2 केसेस की इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स होनी थी। नंबर 1, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं। उनकी अदालत के अंदर आज इमरान खान साहब की तोशा खाना 2 केस के अंदर दरख्वास्त जमानत ज़ेर समाअत थी। और आज एक्सपेक्टेड था कि इमरान खान साहब के इस वाली दरख्वास्त के ऊपर या तो दरख्वास्त रद्द हो जाएगी या फिर इमरान खान साहब को जमानत मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि आज प्रोसिक्यूटर साहब, एडिशनल प्रोसिक्यूटर साहब वहां तशरीफ नहीं लाए, तो इस वजह से एक और नई डेट दे दी गई है। अब 20 नवंबर को इसकी समाअत होगी। फिर दूसरा बरियत का मामला था। ट्रायल कोर्ट के अंदर जज शाहरुख अर्जुमंद साहब ने आज बरियत वाले मामले का फैसला सुनाना था। महफूज फैसला था, पहले सुनाया जाना था, नहीं सुनाया जा सका। आज सुनाया जाना था, आज भी नहीं सुनाया जा चुका। और अब 14 नवंबर की तारीख दी गई है क्योंकि जज साहब दस्तयाब नहीं थे। तो हमारा जो निज़ाम इंसाफ और कानून है, लगता है ऐसा है कि इसको 440 वोल्ट के झटके की जरूरत है। कभी ये रात को 12 बजे अचानक से साइलिन की दादरसी के लिए उठ जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि साल हर साल एक केस की तवारीख पर तवारीख दी जाती हैं और फिर पता चलता है अचानक से उसका फैसला आ गया। और फैसला किस तरह का आता है उसके ऊपर भी 10,000 लोगों को एतराज़ात होते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि आज दोनों केसेस जिनके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि इनका कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा, दोनों का कोई रिजल्ट नहीं आया। जवाब इसके बहुत सारे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि कम से कम बरियत का नहीं तो जमानत का फैसला आ जाएगा और उसके अंदर इमरान खान साहब को शायद रिलीफ मिल जाए, या हो सकता है दोनों के अंदर रिलीफ मिल जाए, या हो सकता है कुछ और हो जाए। अब मामला किसी और जाने बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वो ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस की जो फैसले का मामला है वो तकरीबन मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है। और लग ऐसे रहा है कि इन दोनों जो अदालतों के फैसले हैं, एक तो बरियत का मामला, फिर दरख्वास्त जमानत के ऊपर जो फैसला आएगा उसका मामला, उनसे पहले ही 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है उसका नतीजा आ जाएगा। उसके बाद बाकी दोनों केसेस के अंदर अगर जमानतें और बरियत हो भी जाती है तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। जाहिर है एक और केस के अंदर इमरान खान साहब को सजा मिल जाएगी। तो ये वाला जो मामला है ये इंतहाई गंभीर है। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमारा वो निज़ाम जो रात को 12 बजे अचानक से जो तहरीक लेता है और खड़ा हो जाता है और फिर पता भी नहीं चलता और फिर साहिल की दादरसी करना शुरू कर देता है, वो निज़ाम अचानक से पता चलता है कि स्लो मोशन में, स्लो पेस में चलना शुरू कर देता है और लगता है ऐसा है कि उसकी बैटरी बिल्कुल डेड होने जा रही है, और फिर अचानक से लगता है कि स्टेडफास्ट हो गया। अब इस मामले के अंदर मुझे ये बताइए
کہ آج سے چند دن پہلے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے, اس کے بعد پھر 4 نومبر کو مزید ترامیم لائی گئی ہیں. وہ صرف اسی لیے لائی گئی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ منصفین موجود ہوں, زیادہ سے زیادہ عدالتیں کارآمد ہوں, زیادہ سے زیادہ فعال ہوں اور کیسز کو جلدی جلدی سنا جائے. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک جج صاحب دستیاب نہیں ہے, فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا, تو بھائی کوئی اور ان کا ڈیپٹی ہوگا یا کوئی نائب ہوگا یا پھر کوئی اور جج ہوگا, وہ آ کر سنا سکتا ہے. فیصلہ تو لکھا جا چکا ہوگا, چلیں اس کو 2 منٹ کے لیے آپ لیوریج دے دیں کہ بڑا لمبا فیصلہ ہوگا, شاید تحریر ہونے میں ٹائم لگے گا. یہاں پر پروسیکیوٹر صاحب تشریف نہیں لاتے, ایڈیشنل پروسیکیوٹر وہ تشریف نہیں لاتے تو ان کا کوئی سب آرڈینیٹ ہوگا, وہ نہیں آتے ان کا کوئی سب آرڈینیٹ ہوگا. اس کے اوپر تاریخ کی کیا تک بنتی ہے؟ اس کو تو یا تو آپ درخواست کو رد کریں یا اس کو سن لیں یا اس کے اوپر کوئی حکم یا آرڈر جاری کریں. یہ مجھے ایسا لگتا ہے, میری انڈرسٹینڈنگ ایسے ہے. ظاہر ہے کہ ان معاملات کے اوپر ہم انٹروین تو نہیں کر سکتے, لیکن ایز این اوپینین میکر اوپینین ضرور دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں, موروثی حالات, اس میں عوام کے نام کے اوپر, کانسٹیٹیوشن کے کور میں, آئین کے کور میں بہتری کرنے کے لیے وہ تمام اقدامات اٹھائے جاتے ہیں جس سے لگتا ہے ایسے ہے کہ بہتری ہوگی, اور پھر ہوتا الٹ کے بالکل برعکس ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ٹینیور میں جب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ تمام تر چیزیں دیکھ رہے تھے, اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا. اس سیٹ اپ کے اندر ہمارے لیے یعنی صحافیوں کے لیے بہت سارے قوانین بنائے گئے. یعنی اگر کوئی چینل ان کو نکالتا ہے تو 60 دن کے اندر اندر وہ سیلری دینے کا پابند ہے, اس کے واجبات ادا کرنے کا پابند ہے, اور پیمرا ایکٹ میں ترمیم کر کے معاملات کیے گئے. لیکن آج مجھے اور میرے ساتھیوں کو, میرے دوستوں کو تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے نوکریوں سے فارغ ہوئے, ابھی تک ہمارے بقایا جات کے حوالے سے کسی نے چوں تک نہیں کی. یہ ہمارا نظام انصاف, اور یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ عدالتوں سے رجوع نہیں کیا گیا, عدالتوں سے بھی باقاعدہ رجوع کیا گیا ہے, لیکن ڈیلے. اور اس ڈیلے کے اوپر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو جب سلیکٹو مائنڈ سیٹ ہو جسٹس کا, سلیکٹو مائنڈ سیٹ ہو لا کا, سلیکٹو مائنڈ سیٹ ہو رول آف لا کا, تو پھر اس کے اوپر آپ مزید کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر 26,000 کی بجائے 26 لاکھ قوانین بھی بنا لیں, جب آپ اس کی امپلیمنٹیشن پراپر رائٹ وے میں نہیں کر پائیں گے تو پھر حالات یہی ہوں گے. تو ان دونوں کیسز کے اندر سے جو نکلا ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کے اوپر فیصلہ آنے سے پہلے یا کوئی منطقی نتیجہ نکلنے سے پہلے ایک اور کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس, اس کا منطقی نتیجہ آ جائے گا, اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی 440 ووٹ کا جھٹکا لگ جائے تو کوئی اور معاملہ ہو جائے. آج ایک اور انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان کا نام نشر کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. آج پیمرا نے عدالت میں تحریری جواب جمع کر دیا اور اس نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کا نام جو ٹیلی ویژن چینل کے اوپر یا نیوز چینل کے اوپر نشر نہیں ہو رہا نا, اس کے لیے ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم نے تو اجازت دے رکھی ہے بھائی, یہ کہاں سے منع ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ سوال ہم بھی پوچھتے ہیں اور عدالت کو بھی پوچھنا چاہیے, میرے خیال سے معزز جج صاحبان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ لوگوں نے نہیں لگایا تو ٹی وی چینلز خود سے لگا کے بیٹھے ہیں, ایسا تو نہیں ہے. ٹی وی چینلز کو ذاتی خنک ہے عمران خان صاحب سے, اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر اس کا جواب آنا چاہیے کہ ایسا کیسا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے ایک زبردست سٹیٹمنٹ دیا, وہ میری نظر سے ابھی گزر رہا تھا, میں پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکر وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس بس کی بات نہیں رہی کہ اب وہ 25 کروڑ عوام کے اس ملک کو چلا سکیں. یہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بس کی بات نہیں رہی کہ اب وہ 25 کروڑ عوام کے اس ملک کو چلا سکیں. ریاست کو اپنا تشخص سیکیورٹی اسٹیٹ سے بدلنا پڑے گا. افغان جنگ ختم ہو چکی ہے, مفت کے ڈالر آنا بند ہو چکے ہیں, اس لیے ہمیں تمام معاملات جمہور کے ہاتھ میں دینا ہوں گے. کاش کے جو مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کہہ رہے ہیں یہ ٹرانسلیٹ پبلک کو ہوتا ہوا نظر بھی آئے. ایک اور معاملہ ہوا ہے, کل شیر افضل خان مروت صاحب نے ایک ٹیلی ویژن شو کے اندر بہت کچھ بول دیا. وہ جو بولے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر میں اپنا کامنٹ دوں گا. وہ کہتے ہیں ہمیں جو سزا ملی ہے ڈیجیٹل میڈیا پر بیٹھے لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ملی ہے. یہ ملک اور پی ٹی آئی دشمنی ہے, ہم نے ان کو اختیار نہیں دیا کہ یہ اداروں کو گالیاں دیں. جرنیلوں کی کردار کشی کی وجہ سے عدت کیس بنایا گیا. شیر افضل مروت. اب 2-3 چیزیں اس میں جو ہے نا میں بڑے کھل کر کہنا چاہوں گا کہ اٹھا خاور مانیکا ادھر سے, اس سے پہلے ایک قاری صاحب اٹھ گئے, اس کے بعد اسٹیڈ فاسٹ ہوئے معاملات اور اچانک سے سزا بھی سنا دی گئی. اور آپ ادھر جو ہے نا ڈیجیٹل میڈیا کو کوس رہے ہیں. یہ ڈیجیٹل وہ میڈیا ہے جس نے جب تمام لوگوں کے منہ بند ہوئے تھے, مکفل ہوئے تھے, اس وقت بول رہا تھا. ایون آپ کے جو معاملات تھے نا, آپ نے جس شخص کو چپیڑ رسید کر دی تھی شو کے دوران, آپ کو ہیرو بنانے والا یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے. آپ کو پرابلم صرف یہ ہے مروت صاحب کو, اس کے علاوہ باقی تمام وہ لوگ جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ساری چیزیں ڈال رہے ہیں, ان کو پرابلم یہ ہے کہ یا تو معذرت کے ساتھ مبینہ طور کے اوپر یہ بکے ہوئے ہیں یا تھکے ہوئے ہیں, یا انہوں نے تنقید سہنا چھوڑ دیا ہے.
اصل میں جس وقت ان کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ان کا سر آسمان سے لگ رہا ہوتا ہے، جس وقت تنقید ہوتی ہے تو تنقید بیئر کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں نے اپنے تمام کامنٹس کھول رکھے ہیں۔ آپ کیئر ٹیکر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر غور صاحب کا ٹویٹر ہینڈل جا کر دیکھیں، کامنٹس آف کر رکھیں۔ یہ کون سی جمہوری پارٹی کا قائد اس طرح کرتا ہوتا ہے؟ قائد تو نہیں ہے بہرحال، جو نامینیٹڈ لیڈر وہ اس طرح کرتے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ میں اور بلاول بھٹو میں اور باقیوں میں کیا فرق ہے جنہوں نے آلریڈی کامنٹس آف کر رکھے ہوئے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بھونڈی توجیہ ہے اور ہو سکتا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ کہتے ہیں یہ ڈائلاگ کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ عمران خان صاحب سے متعلق کہتے ہیں یہ ڈائلاگ کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ خود کہہ رہے ہیں، کیسے کر لیتے ہو یار، آج خود مان رہے ہو۔ کہتے ہیں ہم خود بات کرنے کو تیار ہیں، ساری جماعتیں ان سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہم آپ سے غیر مشروط بات کرنا چاہتے ہیں، آئیں بیٹھیں بات کریں، لیکن یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ آخر کیوں نہیں کرنا چاہتے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ مزید آج جو ہے نا آئی ایم ایف نے پاکستان کے اوپر سختیاں کر دی ہیں۔ ایک تو سماگ نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، 300 سے اوپر لیول ہو لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں 1400 کو پہنچ چکا ہے انڈیکس، اور ابھی تک اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہے۔ اور جنہوں نے سرکار نے جس نے اس سارے معاملے کے اوپر کچھ وہ کہتے ہیں نا انیشیٹو لینا تھا، وہ خود بہت بہترین آب و ہوا سوئٹزرلینڈ اور لندن کے اندر انجوائے کر رہے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو مزید ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے، اخراجات کم کرو یا پھر 190 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگاؤ۔ آئی ایم ایف نے پاکستانی حکومت کو آگاہ کر دیا، مذاکرات جاری ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات پر بھی سیلز ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے، لیکن ہیں بڑے مشکل اوقات کار ایک عام شخص کے۔ ابھی آگے چلتے ہیں۔ جیل میں عمران خان سمیت قیدیوں کی ملاقاتوں میں سیاسی گفتگو پر پابندی کی شک 265 کالعدم قرار دینے کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر شیر افضل مروت سمیت فریقین کو آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے سماعت کی ہے، تو یہ کیس بھی اب کچھ دنوں کے لیے مزید لٹک گیا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہے کہ ہمارے نظام انصاف اور نظام قانون کے اندر سے کیا نکلتا ہے اور آنے والے جو چند دن ہیں وہ کیا نوید لے کر آتے ہیں۔ بٹ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ پہلے آ جائے اور باقی بعد میں ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جس انڈرسٹینڈنگ کے تحت چیزیں ہو رہی ہیں باقی والی، اس کے ٹائم کا انتظار کیا جا رہا ہو، جب رائٹ ٹائم ہو پھر یہ ساری چیزیں ہوں۔ یہ دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس سارے معاملے کے اوپر تمام ہمارے جو صحافی برادری ہے وہ کامنٹس کر رہے ہیں، لائک عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، حامد میر، صابر شاکر، اور ڈیجیٹل ایکٹیوسٹ میں ڈاکٹر شہباز گل، طیبہ راجہ، صنم جاوید خان، فلک جاوید خان، عالیہ حمزہ، زرتاج گل وغیرہ سب کر رہے ہیں۔ ولاگ سے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔